بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ شکوک و شبہات سے بچنے کے متعلق بزرگان دین کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ شکوک و شبہات سے بچنے کے متعلق بزرگان دین کے چند واقعات۔ نمبر 1، قمیض اتار کر صدقہ کر دی۔ ایک عبادت گزار اور نیک خاتون نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ الرحمہ الوہاب سے عرض کی کہ میں اپنے دل میں کچھ تغیر محسوس کر رہی ہوں۔ فرمایا یاد کر کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگی میں نے بہت یاد کیا مگر کچھ یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک گھڑی سر جھکا لی اور فرمایا کیا تمہیں مشعل کی رات یاد نہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ فرمایا یہ تغیر اسی وجہ سے ہے۔ اسے یاد آیا کہ ایک دن وہ چھت پر اون کاٹ رہی تھی کہ دھاگا ٹوٹ گیا۔ اسی وقت وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری۔ اس نے مشعل کی روشنی میں دھاگا درست کر لیا اور اس سے کاٹ کر قمیض بنائی اور اسے پہن لیا۔ بتاتے ہیں کہ اس عورت نے وہ قمیض فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دی تو قلبی صفائی و چمک دوبارہ لوٹ آئی۔ نمبر 2، حلال کھانا شبہ کی وجہ سے نہیں کھایا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کو جب قید کیا گیا تو آپ نے کئی روز تک کھانا نہ کھایا۔ ایک نیک عورت نے قید خانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا بھیجا اور کہا یہ حلال کھانا ہے، مگر حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے وہ بھی نہیں کھایا۔ رہائی کے بعد جب اس عورت نے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا وہ حلال تو تھا مگر میرے پاس تو حرام طریقے سے آیا تھا۔ اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ کھانا میرے پاس داروغہ جیل لے کر آیا تھا اور وہ ظالم ہے، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ ایسے ایسے بزرگ موجود تھے کہ تھوڑے سے شک پڑ جائے حرام چیز کا تو وہ اسے استعمال نہیں کرتے تھے، حرام کھانے پینے کی چیز ہے وہ تو کھاتے ہی نہیں تھے۔ تو نمبر 3، اپنا دینار نہ اٹھایا۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کا دینار گر گیا تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ایک ساتھ 2 دینار ملے لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا ان کا دینار کون سا ہے، تو انہوں نے دونوں دینار چھوڑ دیا اور ایک بھی نہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، شبہ کی وجہ سے تحفہ قبول نہ کیا۔ حضرت سیدنا بشر بن حارث علیہ الرحمہ کو ایک عورت نے انگور کی ٹوکری ہدیہ کی اور کہا یہ میرے والد کے باغ کے انگور ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے وہ ٹوکری لوٹا دی۔ عورت نے کہا کیا آپ کو میرے والد کے انگوروں کی ملکیت اور میری وراثت میں شک ہے؟ حالانکہ خریداروں کے رجسٹر میں آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا بے شک تو نے سچ کہا، واقعی یہ تیرے باغ کے انگور ہیں لیکن تو نے انہیں خراب کر دیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمایا تو نے طاہر بن حسین کی نہر سے انہیں سیراب کیا ہے۔ یہ وہ نہر تھی جو مغربی جانب گزرگاہ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی، اس لیے آپ نہ تو اس کا پانی پیتے تھے اور نہ ہی اس کے پل سے گزرتے تھے۔ نیک لوگ شبہات سے تو بچتے ہی ہیں لیکن بعض یقینی امور بھی فتنے کے خوف کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو لوگوں کو فتنے سے بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ جان دے کر لوگوں کو فتنے سے بچایا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک کافر و ظالم بادشاہ لوگوں کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کرتا، جو انکار کرتا اسے سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ ایک مرتبہ اس زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار کو اسی مقصد کے لیے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ ایک عقیدت مند سپاہی نے کہا حضور آپ مجھے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے دے دیں۔ جب بادشاہ خنزیر کا گوشت رکھنے کا کہے گا تو بکری کا گوشت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ بادشاہ سے سمجھے گا کہ آپ نے اس کی خواہش کے مطابق خنزیر کا گوشت کھا لیا ہے،
اس طرح آپ ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس عابد نے بکری کا بچہ ذبح کر کے سپاہی کو دے دیا۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ نے خنزیر کا گوشت لانے کا حکم دیا تو منصوبے کے مطابق وہ سپاہی بکری کا گوشت لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا میرے سامنے یہ خنزیر کا گوشت کھا۔ عابد نے کہا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے اشارے سے بتایا یہ بکری کا گوشت ہے، آپ بلا جھجک کھا لیں، لیکن عابد نے گوشت کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ظالم بادشاہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اسے قتل کے لیے لے جانے لگے تو سپاہی نے پوچھا آپ نے گوشت کیوں نہیں کھایا؟ بخدا یہ بکری کا گوشت تھا، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہ تھا؟ عابد نے کہا ایسی بات نہیں، بلکہ مجھے اس بات سے ڈر تھا کہ لوگ میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی کسی کو خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ فلاں نے تو بھی حرام گوشت کھا لیا تھا، لہٰذا ہم بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح لوگ میری وجہ سے بہت بڑے فتنے میں پڑ جائیں گے اور میں لوگوں کے لیے فتنہ ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ عظیم عابد خاموش ہو گیا اور اس کا 7 تن سے جدا کر دیا گیا۔ سچ بولنے والوں کو قلبی سکون ملتا ہے، نہ کبھی ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ ہی ایسے الفاظ کہنے پڑتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کہا ہوتا۔ سچ ہمیشہ نجات دلاتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنے والا شکوک و شبہات میں مبتلا و بے چین رہتا ہے۔ وہ سب سے پہلے تو اسی تردد یعنی شک میں رہتا ہے کہ نہ جانے لوگ اس کی بات کا اعتبار کریں گے یا نہیں۔ پھر اگر لوگ اس کی بات نہ مانیں تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بول کر گناہوں کے دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور جھوٹ سے بچیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر صدیقین کے ساتھ فرمائے۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔